بلوچستان بلوچوں کے نام سے موسوم ہے، لیکن اس میں صرف بلوچ نہیں بلکہ پشتون کافی سارے قبائل رہ رہے ہیں جن کی ہم فردن تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم بلوچوں کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ میں ہوں تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ اور آج کی تاریخ ناک میں سنگور یا سنگر، کہیری، گچکی، لغاری اور مکسی قبائل کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اسے آپ کو روشناس کیا جائے گا۔ لیکن حسب سابقہ سب سے پہلے آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ سنگور یا سنگر ایک بڑا قبیلہ ہے جو ساحل پر واقع میانی سے لے کر مکران تک مغرب میں ایرانی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ مکرانی سنگوروں کے برعکس وہ رخشانیوں سے یہ گانگیت بتاتے ہیں، لیکن زرعی مشاغل کی طرف ان کا قدرتی رجحان جدگالی ماخذ کا غماز معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ پہلے بچے کا نام بھی سنگور رکھا گیا۔ سانگ شادی یا منگنی، گور سمندری سے نکلنے والا سیپی، یعنی شادی کرنے سے ایک سیپی لیمپیٹ کا جنم ہوا۔ سنگور یا سنگر بلوچوں میں نام بھی ہے۔ واضح ہے کہ رخشانی کے اتحاد محض ایک اتحاد ہے۔ اس کا اہم قبیلہ ماندائی ہے جو نوشکی کے حکمران کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا سردار خطی خان ماندانی نے بادشاہ ہمایوں کو پناہ دے کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی۔ گویا ملک خطی خان ماندائی نے ہمایوں کو پناہ اور اس کی امداد رہنمائی کر کے تاریخ میں نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ پوری بلوچ قوم کو بھی سرخرو و سرفراز کر دیا۔ سندھ میں سنگور اپنے اصلی گھر سے گلات کی طرف ہجرت کر گئے اور بہت عرصہ تک وہی رہے۔ 15ویں صدی میں جب میر چاکر خان رند نے کلات پر قبضہ کیا تو اس قبضے کے خلاف میر بجار میروانی نے کلات کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ حملہ کر دیا اور اس جنگ میں سنگور قبائل نے میر بجار میروانی کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں خان آف کلات کو کامیابی حاصل ہوئی اور میر بجار میروانی پہلا خان آف کلات منتخب ہوئے۔ علاوہ ازیں مختلف ادوار میں بے شمار دیگر جنگوں میں سنگور قبائل نے خان آف کلات کے ساتھ دیتے رہے۔ ان جنگوں میں ساتھ دینے کے عوض میں خان آف کلات نے میر قہر سنگور اول کو کیچ کا سردار چنا۔ خان آف کلات سلیمان داؤد کا کہنا ہے کہ سنگور ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے خونی رشتے ہیں۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ سنگور دراصل قیازی رند ہیں، یہ رندوں کا ذیلی شاخ ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سنگور قبائل کے ہود قبائل کے ساتھ خونی رشتے ہیں۔ جب پرتگیزیوں نے 16ویں صدی میں بلوچستان کے ساحلی علاقے مکران پر قبضے کے لیے حملہ کیا، جہاں میر حمل کلمتی حاکم تھا جو اپنی بہادری، ذہانت اور اپنی قوم اور سرزمین سے محبت اور وفا کی وجہ سے گراں قدر شخصیت کے مالک تھے۔ پرتگیزی جنوبی امریکہ، افریقہ، ہندوستان اور جنوب مشرق ایشیا پر قابض ہونے کے بعد جب بلوچستان کے اس ساحل پر حملہ آور ہوئے تو سنگور قبائل نے کلمت کے مقام پر پرتگیزیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، ان کے حملوں کو پسپا کیا۔ اس جنگ کے عوض میں کلمتی ہوتوں نے سنگور قبائل کو کلمت یعنی پسنی بلوچستان کا پورا علاقہ تحفے میں دے دیا۔ آج بھی کلمت میں 90% سنگور قبائل آباد ہے، جہاں 10% کلمتی ہوت آباد ہے۔ سنگور قبائل کا آخری سردار میر دوست محمد سنگور تھے۔ سنگور کچ، آواران، پسنی، گوادر اور ماڑا، گریشک، خزدار، مستونگ، چاغی، خاران، کالات، لسبیلا، گڈانی، موالی، ہب، لیاری، ملیر، مری پور، ہاکس بے، محیب علی، سنگور گوٹ لال بکر، مبارک ولیج سمیت دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ کہریوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سید ہیں اور بلوچوں کے ساتھ آئے تھے۔ مبینہ سید ماخذ کی وجہ سے بلوچ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میر معصوم بکھری انہیں سید بتاتا ہے جس کا نام کہری جنگلی درخت سے ماخوذ ہے، جس پر ان کا ایک بزرگ ایسے چڑھا جیسے گھوڑے پر۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر شاہ قتال سے اپنا شجرہ نسب اخذ کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے رہنما نعمت شاہ کے تحت بلوچوں کے ساتھ مکران آئے تھے۔ ہیوگز بلر کا کہنا ہے کہ کہری ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے لیکن انہیں سید یا بلوچ سمجھنا مشکوک ہے۔
بلوچوں کا گچکی قبیلہ جو کہ توڑی تعداد میں ہونے کے باوجود مکران کا طاقتور گروہ سمجھا جاتا ہے۔ مکران کے اعلیٰ اور حکمران قبائل میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی بلوچوں سے بھی اعلیٰ۔ یہ مکران میں حکمران بھی رہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بلوچ سردار نے اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے ایک راجپوت مار سنگھ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، جس کی نسل سے یہ لوگ ہیں۔ بلوچوں کا لغاری قبیلہ بلوچستان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ ان کی کثیر تعداد پنجاب میں راجن پور، ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر مظفر گڑھ تک آباد ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں بھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ سیاست کے بڑے بڑے نام جیسے صدر فاروق احمد خان لغاری اور اس کے بیٹے اویس لغاری جیسے بہت سے نام سیاست کے گرد ان کے نام گردش کرتے ہیں۔ ہاتھورام کے مطابق جس زمانے میں رندوں اور لاشاریوں کی جنگ ہو رہی تھی، اس زمانے میں سردار لاشاری خود جنگ پر جایا کرتا تھا۔ اس کی حاضری میں جام نندو اس کا ایک مصائب کے تام وہ ملک پر قابض ہو گیا تو میر گورام ملک کو چھوڑ کر چلا گیا، مگر مکسی یہی رہے۔ ان کے طرز لباس اور چال چلن کلوڑوں سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ مکسی لاشاری بھی کہلاتے ہیں۔ ڈبس کے مطابق یہ اپنا نام مگ سے اخذ کرتے ہیں جو لاشار سے چٹی پیڑی میں تھا۔ پورا قبیلہ جل میں رہتا ہے، لیکن اچھے خاصے لوگ کٹ کر دوسروں سے جا ملے۔ ان کی کثیر تعداد سندھ اور پنجاب میں رہائش پذیر ہے، یعنی ایران سے آنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو گورام لاشاریوں کی حامیوں پر مشتمل ہے۔ مکسی پشت در پشت رندوں کے دشمن رہے ہیں اور دونوں کے درمیان وقتاً فوقتاً شدید لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ بلوچ قبائل کی سلسلہ وار تاریخ میں آج کے لیے اتنا ہی، جس میں آج آپ کو سنگور یا سنگر، کہیری، لغاری، گچکی اور مکسی بلوچ قبائل کی تاریخ کے بارے میں آپ کو روشناس کرایا گیا۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔